کیلیگرافی کی ہسٹری کیا ہے؟ انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس نے ایکسپریشنز استعمال کرنا شروع کیے تو وہ تصویری ایک خط تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بتدریج وہ ٹیکسٹ کی فارم میں آتا رہا. آپ نے اس کو کس حد تک سیکھا اور کس طرح آپ اس اسٹیج تک پہنچے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے خون میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نہ ایک سکل انسان کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ سکل اگر ایسا ہو کہ جس کا قرآن پاک سے تعلق ہو تو وہ آٹومیٹکلی خوبصورت ہو جاتا ہے. کتنے اسٹیجز ہوتے ہیں اس کو سیکھنے کے اگر کوئی بندہ سیکھنا چاہتا ہے؟ کسی بھی کام کو جب شروع کرتے رہیں تو یو شوڈ بی ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. 4 سے 6 ماہ کے اندر اگر آپ ڈیلی تقریباً 20 منٹ سے لے کے 40 منٹ تک پریکٹس کرتے ہیں یو کین لرن ایزیلی. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. دوستوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کیلیگرافی کو سیکھنا چاہتے ہیں، کیلیگرافی کا شوق رکھتے ہیں، مگر لمیٹڈ ریسورسز کے باعث کیلیگرافی کو نہیں سیکھ پاتے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کیلیگرافی کی ہسٹری کو جاننا چاہتے ہیں اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیلیگرافی کا اسلامک ہسٹری کے ساتھ کیا تعلق ہے. آئیے ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں محترم اوکاشا ساحل صاحب سے، جو پاکستان کے ایک معروف کیلیگرافر ہیں. بہت بہت شکریہ اوکاشا بھائی، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، آپ تشریف لائے فاؤنڈیشن میں. اوکاشا بھائی، میرا سب سے پہلا کویشچن یہ ہوگا آپ سے، کیونکہ آپ مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں دارالسلام پبلیکیشن پہ، اور اسی طرح آپ پچھلے 8 سالوں سے کیلیگرافی بھی کر رہے ہیں اور آپ نے اوکاشا کیلیگرافی فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے. تو باقی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے کیلیگرافی کی میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیلیگرافی کی ہسٹری کیا ہے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ شعیب بھائی، بہت شکریہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن دعوت دینے کا. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی فاؤنڈیشن کا بھی. دیکھیے، بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ اس کی ہسٹری جو ہے وہ بہت پرانی ہے. اگر ہم دیکھیں جائے، انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس نے ایکسپریشنز استعمال کرنا شروع کیے تو وہ تصویری ایک خط تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بتدریج وہ ٹیکسٹ کی فارم میں آتا رہا. اور اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات ہمارے لیے تو یہی ہے کہ کاتب وحی ہونا، کہ جب وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کچھ صحابہ اکرام تھے جو فوراً اس کو لکھ لیا کرتے تھے. یعنی جو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ خلفائے راشدین اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے کاتب وحی تھے. اور یہ کتنی ہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی ہی آنر کی بات ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ فرما رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں. واہ، زبردست، سبحان اللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو بہت سارے ٹیکسٹ جو تھے، جو ڈیفرنٹ رائج تھے، رسم الخط جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ انہوں نے پھر اکٹھے کیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پہ اعراب لگائے گئے اور اس پہ نقطے لگائے گئے. تو یہ ایک سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. اور اس کے بعد تقریباً آج سے کوئی 700-800 سال پہلے ابن مقلہ صاحب تھے جنہوں نے خط نسخ، خط ثلث، خط دیوانی، خط سنبلی، اس طرح کے یہ سارے خطوط ایجاد کیے. تو یہ سارا سلسلہ ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے. اور ایک بات میں اور عرض کر دوں یہاں پہ کہ جتنے بھی بادشاہ گزرے جو اسلامک ہسٹری کے ساتھ تھے، ہر ایک کو شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کو ہم خوبصورت سے خوبصورت چیز میں پریزنٹ کریں. تو یہ بڑی ایک اسٹرانگ ہسٹری ہے اور بڑی رچ ہسٹری ہے. بالکل ایسے ہی. اور اگر ہم اسلامک آرکیٹیکچر دیکھیں، مساجد دیکھیں یا ہم مزار دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں کیلیگرافی کے نمونے نظر آتے ہیں. سر آگے بڑھتے ہیں. سر آپ خود پچھلے 8 سالوں سے کیلیگرافی کر رہے ہیں اور آپ کی بے شمار ویڈیوز ہیں کیلیگرافی پہ، ہم دکھائیں گے بھی صحیح اپنے ناظرین کو، اور آپ کے بے شمار اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ ان کو سکھاتے بھی ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو ایک ایسے شوق پیدا ہوا کہ میں کیلیگرافی سیکھوں، کیونکہ محنت طلب کام ہے، کافی اس پہ پریکٹس لگتی ہے، اور پھر آپ نے اس کو کس حد تک سیکھا اور کس طرح آپ اس اسٹیج تک پہنچے؟ شعیب بھائی، اس کی بڑی ہسٹری پرانی اس لیے ہے کہ میری فیملی تقریباً 300 سال سے خطاطی سے منسلک ہے. ارے واہ، ارے واہ. ہاں جی، میری یہ 12th جنریشن ہے جو خطاطی کرتی ہے. بنیادی طور پہ دیکھیے کہ میں جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں تو وہ ہم سارے کاتب تھے. یعنی ہمارا جو ذریعہ معاش تھا وہ کتابت تھا. ظاہر ہے کہ اخبارات بھی ہاتھ سے لکھے جاتے تھے اور وہ سارا. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے خون میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کی جس طرح یوتھ میں ایک نہ ایک سکل انسان کے پاس ہونا چاہیے. اور وہ سکل اگر ایسا ہو کہ جس کا قرآن پاک سے تعلق ہو، کتابت سے تعلق ہو،
روحانیت سے تعلق ہو تو وہ آٹومیٹکلی خوبصورت ہو جاتا ہے. میں جب تقریباً 7th یا 6th میں تھا تو میرے تایا جان نے سب سے پہلے مجھے تھوڑا سا لکھوانا شروع کیا, وہ تختی اور وہ سب چیزیں میں نے شروع میں کی. اور پھر اس کے بعد امین ارمان صاحب تھے, بلکہ یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے, میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ 500 دفعہ اے لکھ کے لاؤ گے تو بی سکھاؤں گا. اچھا. اب ان کا مائنڈ یہ تھا کہ شاید یہ بچہ سے ہے تو وہ چلا جائے گا, میں اس کو کہہ دوں گا کہ 500 دفعہ کون لکھے گا. اگلے دن میں تقریباً کو 200-250 دفعہ لکھ کے لے کے گیا تو ہی واز ویری انسپائرڈ اینڈ ہی واز لائک کہ ہاں اب ٹھیک ہے. اور یقین کریں کہ وہ فوکسڈ ہو کے, چونکہ ایک ڈر تھا کہ اگر میں نہ لکھ کے لے کے گیا تو وہ مجھے کلاس سے نکال دیں گے, یہ میری اگلی کلاس نہیں لیں گے, تو وہ جو اے لکھا تھا نا میں نے, وہ آج بھی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے. ارے واہ, ارے واہ. ہاں, تو یہاں سے پھر شروعات ہوئی اور اللہ کا شکر ہے پھر میں نے 2 سال NCA میں استاد گوہر قلم صاحب کے ساتھ کورس کیا, پھر لم سے ایک میں نے چھوٹا سا کورس کیا, پھر اسی طرح جو بھی استاد نظر آیا نا میں نے کسی بھی استاد کو چھوڑا نہیں. پھر ان سے کہا استاد جی مجھے یہ بتا دیں, مجھے ایسے گائیڈ کر دیں, مجھے ویسے گائیڈ کر دیں. اور اساتذہ کی تو کیا ہی کمال باتیں ہیں شعیب صاحب, میں نے جو اساتذہ کی عزت کر کے ان کے لب و لہجے سے, ان کی سوچ سے اور ان کے انداز سے جو کچھ سیکھا ہے نا, وہ میرے لیے سرمایہ حیات ہے. بے شک ایسی, بے شک ایسی. اچھا, آپ نے اس طرح سیکھا اور اب آپ سکھا بھی رہے ہیں, تو سر اگر ہم سکھانے کے پروسیس کو دیکھیں تو کتنے اسٹیجز ہوتے ہیں اس کو سیکھنے کے؟ اگر کوئی بندہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے شروعات کرے, اور ایکسپرٹیز جو ہے وہ کتنے عرصے میں لے سکتا ہے اور کس طرح لے سکتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ آپ کسی بھی کام کو جب شروع کرتے ہیں نا تو یو شوڈ بی ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. جتنا آپ پیشنیٹ ہوں گے کسی کام کو لرن کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, وہ اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا, ہم ایک چیز کرتے ہیں اور ایک چیز نہیں کرتے. ہم محنت کر لیتے ہیں لیکن اللہ سے دعا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دعا اور دوا ان دونوں کا جو ہے نا کٹ جوڑ بڑا خوبصورت ہے. اچھا, کچھ لوگ صرف دعا کرتے ہیں اور محنت بھی نہیں کرتے. اور محنت نہیں کرتے, ہاں شاید ایسے بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیکھنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے تو پیشنیٹ ہو, passionate to learn. It's not about calligraphy, it's about anything. جو بھی وہ سیکھنا چاہتا ہے تو he should be passionate about it, کہ یہ میں نے کرنا ہے, وہ سوچ لے کہ یہ میں نے کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ رشتے نکالتا ہے. اس کے بعد ایک اچھا استاد کا انتخاب کرے. اچھا استاد مل جانا اتنی بڑی بات ہے. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں. تقریباً آج سے کوئی 3 سال پہلے ایک مدر اور ایک بیٹی ان کی, وہ میرے آفس آ گئے. ان کو کہیں سے میرا نمبر ملا, ٹریک کرتے کرتے میرے آفس آ گئے. ان کی والدہ کہنے لگی میری بیٹی کو کیلیگرافی کا بہت شوق ہے اور میں نے بڑے اساتذہ دیکھے ہیں یا بڑے انسٹیٹیوٹس دیکھے ہیں لیکن مجھے نا تسلی نہیں ہوئی, تو کیا آپ میری بیٹی کو سکھائیں گے؟ میں نے کہا جی میرے لیے آنر کی بات ہے کہ ایک میری پاکستان کی بیٹی اور اس کی والدہ میرے پاس میرے آفس میں چل کے, میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. میں نے کہا جی میں بالکل سکھاؤں گا. کہنے لگے کہ آپ اس کے لیے چارج کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی میں بالکل کچھ نہیں چارج کروں گا, آپ صرف مجھے دعائیں دے دیجیے گا. بلیو یو می کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے شاید 2 دن نیند نہیں آئی کہ میں اس قابل ہوں کہ میں کسی کو وہ سکھا سکوں, اور وہ اتنے شوق سے میرے پاس چل کے آئیں. تو یہ ایک پروسیس ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے, دیکھیے جو ماسٹر کیلیگرافرز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ کسی بھی خط کو ماسٹر کرنے کے لیے اٹ ٹیکس دیم 10 to 15 years. ٹھیک ہے, لیکن میں ڈرانا نہیں چاہتا جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ 6 ماہ کے اندر, 4 سے 6 ماہ کے اندر اگر آپ ڈیلی تقریباً 20 منٹ سے لے کے 40 منٹ تک پریکٹس کرتے ہیں اور سنڈے کی چھٹی بھی کر لیں, ٹھیک ہے, تو یو کین لرن ایزیلی. ارے واہ سر, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیلیگرافی کو سیکھنا چاہتے ہیں اور شروعات سے سیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ نے بتا دیا آپ نے شروعات کہاں سے کرنی ہے, کتنا عرصہ لگ سکتا ہے. اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی بے شمار ویڈیوز بھی ہیں, آپ خود بھی آن لائن سکھاتے ہیں, آپ کے گروپس وغیرہ بھی ہیں, اور آپ کی ایک فاؤنڈیشن بھی ہے. آپ کی فاؤنڈیشن اور آپ لوگوں کو سکھانے میں کس طرح مدد کرتے ہیں؟ دیکھیے میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ ایک اچھا استاد میسر آ جانا بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلے تو میں ریکمینڈ کروں گا اگر کوئی بھی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد دیکھے, جو اچھا استاد ہے وہ اس کے پاس جائیں. جہاں تک تعلق ہے میری فاؤنڈیشن کا, میں نے پہلے جو طریقہ کار اپنایا تھا
وہ یہ تھا کہ میں الحمدللہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں گیا, اسکولز میں گیا, ہم نے لائیو شوز کیے, ہم نے سیمینارز کیے, ہم نے بہت ساری ورک شاپس کی. میرا خیال ہے میری اب 70-80 سے اوپر ورک شاپس ہو چکی ہیں. عمان میں بھی ہو چکی ہے, سعودی عرب میں بھی ہو چکی ہے, یعنی کہ نیشنل انٹرنیشنل یونیورسٹی سے لے کے اسکول سے لے کے ہر جگہ. اور اتنا شعیب بھائی اگر میں آپ کو بتاؤں, لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اسلامک کیلیگرافی آرٹ ہے تو اس میں جو سو کالڈ ماڈرن فیملیز ہیں یا جو امیر طبقہ ہے شاید وہ, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. امیر طبقہ بلکہ زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, اور مطلب یہ ہر ایک کے لیے ہے کیونکہ ہمارا یہ اسلامک ہسٹری ہے نا, اور ہمارا یہ آرٹ ہے اپنا, ہمارا کلچر تھا, تو اس کو ہم بھول تو نہیں سکتے. تو خیر جہاں تک تعلق ہے کہ پہلے میں یہ سلسلہ کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لائیو شوز بھی کیے. اب جب ماشاءاللہ میرا بہت ماس ہو گیا اور میری فاؤنڈیشن کا ایک ایم بھی ہے کہ ہم نے 1 ملین لوگوں کو اس خط سے روشناس کروانا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. ہاں, تو جب یہ اتنا بڑا میں نے ٹارگیٹ رکھ لیا, دیکھیں سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا کہ انسان اونچا سوچے. تو مجھے بہت سارے لوگوں نے سوال بھی کیا کہ یہ آپ کیسے کریں گے, اور واقعی پچھلے 2-2.5 سالوں میں جتنے میں نے ورک شاپس کی تو مجھے لگا کہ اس کے لیے تو مجھے کم از کم 300-400 سال عمر چاہیے. تو وہ جب پچھلے 6 مہینے سے میں نے اس کو آن لائن کر لیا تو وہ مجھے بہت فائدہ ہو گیا. ایک تو میں نے کیا کیا شعیب بھائی کہ 250 ویڈیوز 250 ویڈیوز میں نے ریکارڈ کروائی, زبردست, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسرسائز شیٹس ریکارڈ کروائیں, اور وہ ایک کورس بنا دیا. ارے واہ. اور اس میں نا ایک چیز یہ کورس کہاں پہ پڑھا ہے یہ بھی بتا دینا ناظرین. یہ ٹیچبل ایک ویب سائٹ ہے جو کہ مطلب کہ ٹیچرز استعمال کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. میں لنک دے دوں گا, شیور ہم لوگ مینشن کر دیں گے. جی, تو اس پہ یہ کورس ہے. اور شعیب بھائی سب سے اچھی بات اس کورس کی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے کورس پرچیز کر لیا اور وہ بہت ہی مناسب اس میں ہے, آپ نے پرچیز کر لیا اور میں بھول گیا آپ کو اور آپ مجھے بھول گئے. نہیں, ہم نے پھر ایک گروپ بنایا ہے کہ آپ اپنی جو پریکٹس کریں وہ اس گروپ میں آپ پوسٹ کریں, اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی مسٹیکس لگا کے ری پوسٹ کروں until unless you learn that, and it's a lifetime access to that group. ٹھیک ہے, تو زبردست. اچھا, آپ کی اپنی انسپریشن کیا ہے, کون ہے آپ کی انسپریشن؟ دیکھیے, جو ہمارے خاندان کے بزرگ تھے وہ سب سے پہلے میری انسپریشن تھے. میرے والد صاحب میرے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے, اور ماشاءاللہ جس طرح ان کا خط تھا اور جس طرح انہوں نے ہماری اس کے اوپر لرننگ کی. اس کے بعد شعیب بھائی جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا وہ بڑا یونیک ہوتا ہے. وہ جب ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھتا ہے نا تو اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ڈفرینٹ کمپوزیشن ہے, ڈفرینٹ کلر ہے, ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے سوچ کا. تو پھر جب میں پاکستان آیا, پہلے تو ہم سعودی عرب میں تھے, پھر میں انگلینڈ چلا گیا اپنی پڑھائی کے لیے. جب میں پاکستان آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس اساتذہ کا. استاد گوہر قلم صاحب میری پہلی انسپریشن تھی اس میں. میں نے ان سے لرن کیا, انہوں نے مجھے سکھایا. پھر اس کے بعد استاد واجد یاقوت صاحب, پھر اس کے بعد اور اساتذہ ہیں, محمد الہی بخش صاحب ہیں, محمد علی زاہد صاحب ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں انٹرنیشنل خطاط. پھر عثمان طہا کا جو خط ہے جس میں آپ قرآن پاک دیکھتے ہیں, جو عربی رسم الخط ہے وہ ہیں. تو بہت سارے خطاط ہیں جو میرے انسپریشن بنے. بالکل صحیح. اچھا, ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اس کا اب اسکوپ کیا ہے, کیا اس سے کوئی ارن بھی کر سکتا ہے, اور اس طرح جو اپنے آپ کے فن پارے ہوتے ہیں, جو نمونے ہوتے ہیں جو آپ بناتے ہیں, ان کو سیل کس طرح کیا جائے, کون سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ سیل کر سکتے ہیں, کوئی ارننگ بھی ہو سکتی ہے اس سے؟ دیکھیے شعیب بھائی, میرے سامنے بہت ساری ملٹیپل مثالیں ایسی ہیں کہ بچوں نے لرن کیا اور سب سے پہلے تو وہ پینٹنگ کی طرف آتے ہیں, جو کہ بہت اچھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, بہت اچھا ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ تھے پرانے جو یہ صرف کام کرتے تھے اور وہ اپنی وہ سیل کرتے تھے چیزیں, لیکن اب اسٹوڈنٹس اس کی طرف آ رہے ہیں. اور پھر ٹیچنگ ایک بہت ہی زبردست اس میں ہے, وہ ہے کہ خاص طور پہ جو لڑکیاں سیکھ لیتی ہیں اور بہت اچھی ان کا آرٹ ورک ہو جاتا ہے یا کیلیگرافی بہت اچھی ہو جاتی ہے, تو وہ آگے سے بڑے اچھے طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی سکھا سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں آج کل جو ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا ہے جتنی بھی, اگر آپ کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے ساتھ, تو آپ کا اسکوپ بھی بڑھ جاتا ہے اور آپ کا ویژن بھی بڑا ہائی ہو جاتا ہے, آپ کی سوچ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے. یہ جو فاؤنٹ ہوتا ہے جو کمپیوٹر جنریٹڈ ہوتا ہے, اس میں جب آپ کو کیلیگرافی آتی ہے تو آپ کا زاویہ مزید جو ہے نا وائڈ ہو جاتا ہے,
اس میں مزید آپ چیزیں زیادہ اچھی کریٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم گرافک ڈیزائننگ دیکھیں یا ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں یورپ کی, تو اس میں ہے یہ کہ وہ ڈفرینٹ فاؤنٹس کو یوز کر کے چیز تو وہی ہوتی ہے, پیغام تو وہی ہوتا ہے, لیکن اس کو پریزنٹ کرنے کا سٹائل اچھا ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کیلیگرافی سیکھ لیتا ہے تو اس کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح آپ نے بتا دیا کیلیگرافی کا. اچھا, کیلیگرافی کے کتنے سٹائلز ہیں؟ یہ خطاطی جو ہے یہ کتنے قسم کی ہوتی ہے, اور کون سا انیشیل لیول پہ آپ سکھاتے ہیں, اور پھر اس کی جو ایکسٹریم پہ چلے جائیں, اگر ماسٹر لیول پہ چلے جائیں تو پھر وہ کیا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک تو اسکرپٹس کی بات ہے, جو آپ نے سٹائلز کی بات کی, وہ تو ان گنت اور لاتعداد ہے. ٹھیک ہے, اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک ہے اسکرپٹ جو کہ ہاتھ سے لکھا جاتا ہے, اور ایک ہے فاؤنٹ جو کہ کمپیوٹر جنریٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اسکرپٹ جو ہے اس میں نارملی خط نسخ, خط ثلث, خط دیوانی, خط نستعلیق, کوفی, سنبلی, نستعلیق میں بھی پھر ایرانی نستعلیق, پاکستانی نستعلیق, پھر اسی طرح ثلث میں بھی ثلث عادی, ثلث جلی, اسی طرح خط دیوانی میں بھی, تو اس میں بھی آگے کیٹیگریز ہیں. پھر خط کوفی ہے جو کہ سب سے پرانا خط ہے. تو اس میں خط تو بہت سارے ہیں. میں جس خط سے سٹارٹ کرتا ہوں, یا جو میرا آن لائن کورس ہے, وہ خط ثلث پہ ہے, کیونکہ خط ثلث ایک ایسا خط ہے کہ جس میں آپ 90% جتنے بھی آرٹ ورکس ہیں آپ وہ خط ثلث میں ہیں. کعبہ شریف کے اوپر جتنا بھی وہ گولڈن میں کام ہوا ہوا ہے وہ خط ثلث میں ہوا ہوا ہے. اسی طرح مسجد نبوی میں جتنا بھی کام دیواروں پہ اور اس کی چھت پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جتنا بھی کام ہوا ہوا ہے وہ سارا خط ثلث میں ہوا ہوا ہے. تو خط ثلث کی خوبی یہ ہے کہ آپ اس کو دائرے میں لکھنا چاہیں, آپ اس کو اوول شیپ میں لکھنا چاہیں, اسکوائر لکھنا چاہیں, اوپر نیچے کرنا چاہیں, کمپوزیشن میں چینج کرنا چاہیں, الفاظ کی پلیسمنٹ کرنا چاہیں, تو وہ کسی بھی طرح ہو سکتی ہے. تو میں اس وجہ سے ریکمینڈ بھی کرتا ہوں. اور لوگ چونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا شارٹ کٹ کے بھی چکر میں ہوتے ہیں, اچھا جی 2-4-6 ماہ کریں اور پھر اس کے بعد میری پینٹنگز تیار ہوں, اور وہ ان کا حق بھی بنتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ 5-6 ماہ لگاؤں اور پھر میں اتنا کم از کم ہو جاؤں کہ میں اپنی پینٹنگز یا اپنے کچھ ارننگز کا کر سکوں. تو لوگ کرتے بھی ہیں اور میں ان کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں. اچھا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اگر ہم اس کی خطاطی کی بات کریں تو سر آپ نے بتا دیا کہ یہی چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں, لیکن اگر کوئی بندہ ہے جو اس کو آن لائن سیکھنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اور آن لائن کوئی ایسا سافٹ ویئر اویلیبل ہے جسے ہم جس طرح جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں تو وہ آئی پیڈ پہ اس کو ڈیزائن کر لیتے ہیں, یہ جو ٹچ اسکرین کے موبائلز ہیں اس میں ڈفرینٹ قسم کی چیزوں کو سلیکٹ کر کے وہاں سے وہ ڈیزائننگ کو سیکھتے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے کارٹونسٹ ہوتے ہیں جو کیریکٹرز ڈیزائن کرتے ہیں, جو اینیمیٹر ہوتے ہیں, وہ بھی اس کو یوز کرتے ہیں. تو کیا ہم کوئی آن لائن سافٹ ویئر استعمال کر کے بھی سیکھ سکتے ہیں کیلیگرافی؟ شعیب بھائی دیکھیے, جو اگر ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں نا, ہمارے پاس فوٹو شاپ یا آئی پیڈ میں ہمارے پاس پرو کریٹ ایک پروگرام ہے, اس میں آپ کے برشز مل جاتے ہیں, یہ چیزیں سب اویلیبل ہیں. لیکن آپ کے پاس ان کو جوڑنے کے لیے, اس کو کمپوز کرنے کے لیے وہ جو علم ہے نا پیچھے کیلیگرافی کا, وہ ہونا بڑا ضروری ہے. بیسکس ہونی چاہیے, بیسکس آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے بھی رولز ہیں, اس کی بھی میئرمنٹس ہیں. ہم میئرمنٹس کرتے ہیں اس میں قط میں, مطلب ایک نقطہ جو ہوتا ہے نقطوں میں اس کی میئرمنٹس کرتے ہیں. تو جب تک آپ کو اس کی میئرمنٹس نہیں پتہ, آپ کو اس کی کمپوزیشن کے رولز نہیں پتہ, تو آپ سافٹ ویئرز بھی یوز نہیں کر سکتے. تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ دیر آر فاؤنٹس اویلیبل, دیر آر سافٹ ویئرز اویلیبل, دیر آر برشز اویلیبل. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پہلے آپ اس کا علم لیں کہ اس کی کمپوزیشن میں کیسے سیٹنگ کرنی ہے, اس کے اعراب کی سیٹنگ کیسے ہے, کیونکہ یہ سینسٹیو معاملہ ہے. یعنی قرآن پاک کے الفاظ ہیں یا دعائیہ کلمات ہیں یا حدیث کے الفاظ ہیں, تو ایک جو زبر زیر ہے اس کی وجہ سے معنی بدلنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سینسٹیو کام ہے. اور میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گا اسٹوڈنٹس کو جو کرتے ہیں وہ باوضو ہو کے کریں, کیونکہ میں نے تو اس میں بڑی نا اللہ تعالیٰ کی رحمت محسوس کی ہے. بڑا نوبل کاز ہے, یہ بڑا نوبل کام ہے. یہ عام بات نہیں ہے کہ آپ لفظ جلالہ یا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے تعریفی نام یا قرآن پاک کی آیات لکھ رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے شعیب بھائی, یہ بہت بڑی بات ہے. تو جو سوال تھا آپ کا کہ بالکل ہو سکتا ہے کمپیوٹر سے آپ استفادہ کریں, نئی ٹیکنالوجی ہے اس طرف موو کریں, آپ اس کو ڈیزائننگ میں اپنے آپ کو مزید پرفیکٹ کریں, لیکن پیچھے علم ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. سر اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, اور وہ کیا سروسز دے رہی ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ون مین شو نہیں ہے, میرے پیچھے ایک پوری ٹیم ہے جو مجھے سپورٹ کرتی ہے.
ہمارے 2-3 ایم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی انسٹیٹیوشن چاہتا ہے کہ وہ کوئی کیلیگرافی کی ورکشاپ کروائے یا کوئی سیمینار کروائے تو میری ٹیم حاضر ہے, میں خود حاضر ہوں. ہم جائیں گے, لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دیں گے, ان کو پمفلٹس دیں گے, ان کو ان کے بارے میں انفارمیشن دیں گے. ایون وہ اگر اس کو کرنا چاہیں تو ہم ان کو وہ کر کے مطلب وہ پورا ایک سیٹ اپ کرتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے ہاتھ سے قلم پکڑ کے اس کے اوپر وہ اس کو چلاتے ہیں یا اس کا وہ کرتے ہیں, ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کو. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آن لائن کورس ہے ہمارا, اس میں صرف شعیب بھائی یہ نہیں ہے کہ ایک آن لائن کورس ہے, اچھا ٹھیک ہے وہ کورس آپ نے, اس میں ہر قسم کی انفارمیشن, چاہے وہ مٹیریل کے بارے میں ہو, چاہے وہ آپ کی سرفیس کے بارے میں ہو, چاہے وہ آپ کے رولز کے بارے میں ہو, چاہے وہ ڈیفرنٹ خطوط کے بارے میں ہو. تو میری پوری ٹیم ہے, پیچھے کو 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں, جو اس انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں, ان کو انفارمیشن دیتے ہیں. تو یہ ایسے بہت سارے کام, یعنی کیلیگرافی سے ریلیٹڈ اگر بکس چاہیے, مٹیریل چاہیے, کچھ بھی ہے تو ہماری فاؤنڈیشن اس میں ہیلپ کرتی ہے. زبردست. سر آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور خود بھی آپ تعلیمات دیتے ہیں, لیکچرز دیتے ہیں. آپ نے ضرور قاسم علی شاہ صاحب کو بھی سنا ہوگا, ان کی تعلیمات سے بھی آپ انسپائر ہوں گے, ان کی کتابوں سے, ان کے لیکچر سے. تو سر ان کے بارے میں کوئی رائے آپ دینا چاہیں ان کے کام کے بارے میں, جتنے بھی ان کے فلاحی اقدامات ہیں؟ دیکھیے میں تو چھوٹا آدمی ہوں, وہ بڑے آدمی ہیں. میں تو سچی بات ہے کہ اس دور میں جو قاسم علی شاہ صاحب اور ان کی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, میری شاید رائے بھی چھوٹی ہو. ماشاء اللہ ہی از ڈوئنگ اے ہیوج ورک. اور میرے سے ایک دوست نے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا گیپ تھا یوتھ کو لے کے چلنے والا, اتنی بڑی چیز تھی, پتہ نہیں ہو سکتا ہے کتنی خودکشیاں رک گئی ہوں, پتہ نہیں ہو سکتا ہے کتنے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہوں تو وہ رک گئے ہوں, پتہ نہیں کتنے لوگ انسپائر ہوئے ہوں, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کامیابی ہو, کاروبار میں کامیابی ہوئی ہو, پتہ نہیں کتنے لوگوں کے نمبرز اچھے نہیں آ رہے ہوں گے, وہ نمبرز اچھے آئے ہوں. مطلب میں قاسم علی شاہ صاحب کو اب میرے خیال ہے گزشتہ کوئی 5-6-7 سال سے سن رہا ہوں, تو اتنی اچھی اچھی ٹپس. ایون میں لاسٹ ٹائم جب ان کے پاس آیا, میں نے کہا قاسم صاحب میں ٹیچر تو چلو چھوٹا موٹا اللہ نے مجھے علم دیا میں ہوں, تو میں اس کو مزید اپنی کیسے, تو انہوں نے مجھے اپنی کتاب تحفے میں دی, ٹیچر سے ٹرینر تک. وہ میں نے کتاب پڑھی, کیا کمال کتاب ہے. تو قاسم صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ترقی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے کہ آپ اسی طرح خلوص کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس قوم کو مزید اجاگر کرتے رہیں, یوتھ کو گائیڈ کرتے رہیں. دیکھیں ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, ہماری گورنمنٹ بھی یوتھ کی بات کرتی ہے. شعیب بھائی میں نے دیکھا ہے کہ یوتھ کو واقعی راستہ دکھانے والی بات ہے. میں اگر چلے کوئی چند سینکڑوں اسٹوڈنٹس ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ مجھے اتنی خوشی ملتی ہے کہ میں ان کو راستہ دکھاتا ہوں, ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں ہم, ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں. تو یوتھ کو گائیڈ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے, میں نے کیا اپنی کریئر جو ہے اس کا آغاز کس سے کرنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ میں نے اپنا جو تعلیم ہے وہ اس کو میں نے کون سی فیلڈ کو اپنانا ہے. تو یہاں کی گائیڈنس تو بہت امپورٹنٹ ہے, اور قاسم صاحب از ڈوئنگ سپر. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مجھ میں اور آپ کو اور بہت سارے ہزاروں لوگوں کو ہزاروں قاسم علی شاہ بننے چاہیے. بالکل ایسے سے, ہاں, تاکہ ہم لوگوں کو مزید انسپائر کر سکیں اور مزید ان کو گائیڈ کر سکیں. سر بالکل ایسے ہی. بہت بہت شکریہ سر آپ کو تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو کیلیگرافی کی ہسٹری کو جاننا چاہتے تھے اور اس کے سیکھنے کے پروسیس کو جاننا چاہتے تھے, ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.